ब्रिगेडियर साहब, अब ये एक इसको आप क्या कहेंगे? इट्स एन एडवेंचर और मिस एडवेंचर बाय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर देखा जाए तो पास में 7 दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को उन्होंने बेसिकली उस वक्त भी जो कंपनी से एफिलिएटेड थी उन पे एक्शंस लिए हैं। अगर आप देखें ना, रिकॉल करें तो जो प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट 1985 में पहले से स्टार्ट जो था, जिसमें आपको इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शंस लगी, फिर 98 में आपने जब एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए तो इसके बाद आपके हुए 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2011 में हमारी 5 कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया था। फिर 2021 में, 2022 में और फिर 19 दिसंबर 2024 है। तो ये लगातार हुआ कर रहे हैं और ना इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। एक तो ये है, लास्ट ईयर आपने देखा बेलारूस और चाइना की कंपनीज भी इसमें शामिल उन्होंने की थी कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती बात यह है कि ये एक किस्म को हम समझते हैं कि ये बायस्ड है, डिस्क्रिमिनेटरी है। और हमारे पड़ोस में देखें ना, इंडिया में वहां पे जो वेपन्स वगैरह सारे बन रहे उधर तो इग्नोर कर रहे हैं। अभी आप देखें कि वहां पे S-400 जब उन्होंने मिसाइल्स रशिया से लिए तो 5 बिलियन डॉलर्स के हैं, और वो वेपन्स उन्होंने लिए थे चाइना के अगेंस्ट। और वो चाइना पे उन्हें जब वो लेके आए तो एक बैटरी जो पहले मिली उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दिए। और आप देखें उस वक्त रशिया पे अभी भी सैंक्शंस थे, उस वक्त भी सैंक्शंस थे। काटसा यूनाइटेड स्टेट्स की एक लेजिस्लेशन है जिसमें उन्होंने कहा था कि इन ममालिक से ये चीजें परचेज कोई वेपन नहीं ले सकता है। डिस्पाइट इफेक्ट इंडिया ने वहां से लिया और इन्होंने उनको वेवर दी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है, वहां पे इंडिया को इग्नोर करें, वो S-400 लेके आके पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कर दिया। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे वाकयात देखिए यूरेनियम के हुए हैं जो ओपन मार्केट में सेल कर रहे थे, आज तक किसी ने बात नहीं की। एग्जैक्टली, इंडियंस वर इन्वॉल्व और वो पकड़े भी गए इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए यूरेनियम के साथ, और उनके पाकिस्तान ने भी आवाज उठाई, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने भी आवाज उठाई, लेकिन इंडिया के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया गया। लेकिन अब एक अजीब किस्म की एप्रीहेंशंस ब्रिगेडियर साहब सामने आ रही हैं कि जी ये पाकिस्तान जो ये लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक या मिसाइल प्रोग्राम जो है ये बेसिकली अक्रॉस द एशिया और इट कैन इवेंचुअली हिट यूएस। अब ये अजीब किस्म की एप्रीहेंशन है, रीजन बनाई जा रही है कि जी पाकिस्तान के शायद इस किस्म के अजाइम हो सकते हैं। यानी कि आज तक कभी पहले मतलब मैंने नहीं सुना था कि आती थी आवाजें कि जनाब इट कैन हिट इजराइल, इट कैन हिट लाइक लॉन्ग रेंज, और वो जब भी हम कोई टेस्ट करते थे मिसाइल। लेकिन अब ये इस किस्म की एप्रीहेंशन के जी बियॉन्ड एशिया, मतलब साउथ एशिया भी नहीं, बियॉन्ड एशिया इट कैन इवेंचुअली हिट यूएस। जी बिल्कुल, देखें उसकी कंटिन्यूटी में है। फिर कल के दिन में उन्होंने 4 कंपनीज पे उन्होंने बैन किया था, और इसके बाद जो उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फॉइनर है, मेरा ख्याल उनका नाम है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं कि बियॉन्ड साउथ एशिया इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा तो यूनाइटेड स्टेट्स से कोई मसला ही नहीं है, हम क्यों यूनाइटेड स्टेट्स में जाके मिसाइल फायर करें। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान इसीलिए कहते हैं ना कि पाकिस्तानी अवाम का सेक्रेट ट्रस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे है, मिलिट्री लीडरशिप पे है, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी है। और पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और हमने माजी में ऐसा किया। अब ईरान के केस में भी आप देख लें, अफगानिस्तान के केस में भी आप देख लें। तो पाकिस्तान देखे अपने इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, व्हाट कम इस पे बिल्कुल नहीं करेगा। आप देख लें मिसाल, अभी आप देखें कि नॉर्थ कोरिया जो है इतना पाकिस्तान से 10 गुना छोटा मुल्क है, उसका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सके। वो हर किस्म की मिसाइल लेके तैयार बैठा हुआ है। आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के वो जो सदर हैं या उनसे उनकी मुलाकात भी हुई अगर आपको याद हो,
تو جہاں سے سب سے بڑی تھریٹ تصور کیا جاتا تھا. اب یہ معاملہ ہے یقیناً کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تقریباً 1 مہینہ آج کے بعد 1 مہینہ رہ گیا ہے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب باقاعدہ براجمان ہو جائیں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ہمیں بس مطلب گزارا کر لینا چاہیے؟ اور اس سے پہلے اگر میں چاہوں تو دیکھیں پاکستان کے اور یو ایس کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ادر دین دیز تھنگز پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ روٹین میں اور نارمل رہیں گے. اب ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا پینٹاگون ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی ایک اچھا لیزوں ہے اور پہلے تو بہت زیادہ رہا لیکن ابھی بھی یقیناً بہت اچھا لائزوں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. پہلے وار آن ٹیرر کے حوالے سے تھا اور اب یقیناً دیگر معاملات سے کے حوالے سے ہے. تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ٹائز اور اس کے بعد پھر ذرا بتائیے گا آگے چل کے کہ کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن آئے گی کیا وہ بھی اسی چیز کو لے کر آگے چلے گی یا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کانفلکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں ملک میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے اینڈ آئی وونٹ بی اے وار مانگرنگ پرسن اینی مور, تو اس تناظر میں بھی ذرا جواب دیجیے گا. جی دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کوئی پریشر, کوئی تھریٹ, کوئی سینکشن کوئی نہیں لے گا اور یہ ہے پاکستان جو اپنے انٹرسٹ میں ہے وہ کرے گا. پاکستان کے 240 ملین لوگ کہتے ہیں نا سیکرٹ ٹرسٹ ہے گورنمنٹ پہ, ملٹری لیڈرشپ پہ, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور دیکھیں ہم چاہیں گے امریکہ کے ساتھ امریکہ اس ڈیسیژن کو ریویو کرے. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کریڈیبل ایویڈنس دے دے کہ یہ کمپنی اس طرح انوالو ہے. میرے ڈاؤٹس کے بیسس پہ, سسپیشن کے بیسس پہ آپ ایسا ڈیسیجن لے نہیں سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں وی وڈ لائک ٹو ہیو ڈائلاگ ود یونائٹڈ اسٹیٹس کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ہمارے, کیونکہ امپورٹس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. لیکن ابھی آپ ڈبل سٹینڈرڈ سے ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈیا کے پاس جو میزائل ہے اگنی 5 جس کا رینج ہے 10,000 کلومیٹرز, ہمارا پاس شاہین میزائل ہے جس کا زیادہ رینج ہے 2,750. سو پاکستان اگر کوئی ڈیولپ کرتا ہے میزائل 5,000 کلومیٹرز کا تو پاکستان کا حق بنتا ہے. پاکستان کے لیے خطرے ہیں. پاکستان انڈیا کے ساتھ دیکھیں اتنے جنگیں ہوئی ہیں. ویسٹ سے ہمیں خطرہ ہے, افغانستان سے مسائل ہمارے لیے ہیں, ریجن میں مسائل ہیں, ایک وہ ہے. سو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد, کیونکہ اس ریجن میں اب ان کی پرائرٹیز ابھی کم ہو گئی ہیں افغانستان میں, تو میرا خیال میں اس میں وہ 100 دفعہ سوچیں گے کیونکہ القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جس طرح مضبوط ہو رہے ہیں افغانستان میں وہ تو عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. تو میرا خیال میں بیٹر سینس شوڈ پریویل. بالکل یہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اب وہ اس میں جو بیسکلی جب لگائی گئی تو میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں. ان لائٹ آف دا کنٹینیوئنگ پرولیفریشن تھریٹ آف پاکستان's long range missile development, the United States is designating 4 entities for sanctions pursuant to Executive Order 13382 which targets proliferators of weapons of mass destruction and their means of delivery. اب اگر آپ کو یاد ہو یہ ایگزیکٹو آرڈر 13382 جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے جون 29 2005 کو اس کو جو سائن کیا تھا اور اس وقت تھا کہ it was is an authority aimed at freezing the assets of proliferators of weapons of mass destruction and their supporters and isolating them financially. اب بات یہ ہے کہ یقیناً یہ ہے ایگزیکٹو آرڈر موجود ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ریویو کرے لیکن ابھی ایز وی اسپیک اس کا کتنا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ جو امریکہ کا جس کو ہم مس ایڈونچر کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ اتنی دفعہ میں نے کہا 7 دفعہ پہلے اسی میزائل سسٹم پہ انہوں نے یہ کیا ہے تو پاکستان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. پاکستان نے اس سے بہتر ہم نے ڈیلیوری سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے اور ہم نے رینج بڑھا کے اس میں پیش کیا ہے اور ریسنٹلی ہم نے جس طرح ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کیپیبلٹیز جو ہماری ہیں تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دی اونلی تھنگ ہو سکتا ہے ٹو سم لیول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی آج کی نہیں بہت پرانی ہے اور پاکستان خود چیزیں یہاں پہ ڈیولپ کر رہا ہے, مینوفیکچر کر رہا ہے. سو لانگر رن میں پاکستان کی کریڈیبلٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پاکستان کے پاس ہے اور دنیا سمجھتی ہے اور یہ
کہ آپ سمجھ لیں پریشر ٹیکٹکس سے اگر آپ جس طرح آپ دیکھیں نا FATF کو کیا یوز کرتے تھے ایک زمانے میں, سو اٹ واز ناٹ اے ٹیکنیکل وہ ٹول تھے بلکہ اٹ واز اے پولیٹیکل ٹول کے طور پر پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے. IMF کا پریشر وغیرہ ہوتے ہیں, تو یہ انٹرنیشنل گورنمنٹس یا ویسٹ وغیرہ کا ٹیکٹکس ہے. لیکن پاکستان ایز اے سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہتے ہوئے 240 ملین عوام کا جو ملک ہے, وہ اس پہ پاکستان کا جو سارے سیکیورٹی ڈیپینڈ کرتا ہے. کم, جس طرح میں نے کہا, کم وقت میں اس پہ کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لاسٹ کویسچن بریگیڈیئر صاحب, اب یقیناً معاملات تو ہم ڈپلومیٹکلی بھی لے کر آگے چلیں گے, اور پینٹاگون اور پاکستان ایڈمنسٹریشن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ معاملہ ڈسکس کرے گی, اور بارہا مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو بھی نیوکلیر پروگرام ہو یا مسل پروگرام ہو وہ اگریشن کے لیے نہیں ہے, اٹس منیمم ڈیٹرنس ہے. اب یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً ہم کوشش تو کریں گے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, لیکن یہ جو صورتحال ہے اس پہ کسی بھی طرح ہم اسلامک ممالک کو, جو کہ پاکستان کو اپنا اسلام کا قلعہ تصور کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب پاکستان نیوکلیئر ہوا, وہ ہمارے ساتھ آواز بنیں گے؟ آپ کو کیا لگتا؟ مجھے نہیں لگتا ہے. دیکھیں کہ ہم نے اپنا جو انٹرسٹ ہے خود ہی پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم نے مڈل ایسٹ میں ابھی ریسنٹلی دیکھا جس طریقے سے حالات ہیں, جس طریقے سے غزہ میں سچویشن ڈیولپ ہوئی, جس طرح لیبنان میں ہوئی, اب سیریا میں ہے. مسلم امہ, عرب لیگ انفارچونیٹلی وہ کنسنسس نہیں ہے. عرب لیگ مل کے بھی ایک ریزولوشن نہیں لا سکے جب غزہ کی بات ہوئی ہے, تو میرا خیال میں نہیں ہے. پاکستان کو اسی لیے میں کہتا ہوں ایز اے سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اب آپ دیکھ لینا ایک اور چیز بھی ہے, سیریا کے حالات دیکھ لیں, لیبنان کے حالات دیکھ لیں, عراق کے آپ نے پاس میں دیکھا, یمن کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, تو وہاں پہ آرمی کمزور تھی تو اس سے وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں. یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کنونشنلی آپ ایک اسٹرانگ فورس ہے, دنیا میں مانی جانی فورس ہے, اور پھر انکنونشنلی بھی آپ کے پاس نیوکلیر پروگرام بھی ہے, آپ کے پاس میزائل پروگرام بھی ہے, آپ کے پاس شاہین ہے جو اس وقت 2750 کلومیٹر تک اسٹرائک کر سکتا ہے, اینڈ سرٹنلی وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو انہانس دی رینج.